اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو، اپنے کچھ پیارے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، کیونکہ قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہی عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ پیارا بندوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ معزز مصلین اکرام، نوجوان ساتھیوں اور دینی ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، آئیے آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو ہم کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک پر آج آپ کے سامنے میں بات کروں گا، یعنی وہ ٹاپک، وہ عنوان اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بس یہی نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ انسان مرنے کے بعد انسانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ چیز کتنی قیمتی چیز ہے، اور جو انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہو، اللہ رب العالمین ان انسانوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عرش کا سایہ دوں گا، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے ساتھ حشر و نشر کیا ہونے والا ہے معلوم ہے؟ آئیے دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا حشر و نشر کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اس دنیا میں گناہ کرے، جو انسان اس دنیا میں گناہوں میں مبتلا رہے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں لت پت رہے، نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آج جو 1000 میل کی دوری میں جو سورج ہے وہ 1 میل کی دوری میں ہوگا۔ انسان خود کے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا۔ حدیث کا الفاظ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کوئی انسان تو گھٹنوں تک، تو کوئی ٹخنوں تک، کوئی تو یہاں تک کہ سینے تک اپنے پسینے میں انسان ڈوبتا ہوا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکی لگا ہوا ہوگا۔ بہت سارے انسان ایسے بھی ہوں گے جو ڈبکی لگائیں گے اپنے پسینے میں، لیکن نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ یعنی اس گرمی سے، پسینے سے دور رہے گا، اور وہ انسان کو کون ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جس نے صدقہ کیا، جو صدقہ کرتا ہے وہ دور رہے گا، وہ کبھی اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ صدقہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بچائے رکھے گا۔ جو انسان صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ہاں صدقہ کے سائے میں رہے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دنیا میں ہم درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، جھوپڑی میں بیٹھتے ہیں، مکان میں، بلڈنگوں میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، سایہ ہے۔ لیکن قیامت کا جو دن ہوگا یعنی سارے لوگ وہ گرمی میں بے حال و پریشان ہوگا، گرمی میں رہے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عرش کے سائے میں رہے گا، عرش کے سائے میں رہنے والا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو، اپنے کچھ پیارے بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، کیونکہ قیامت کے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہی عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ پیارا بندوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے، وہ 7 طریقے کے انسان ہوں گے۔ اگر کوئی 7 طریقے کے ان کاموں کو کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں 7 طریقے کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ وہ 7 طریقے کے لوگ کون کون ہوں گے؟ آئیے دیکھیے، ایک ایک کر کے سنیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 7 طریقے کے لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکومت دی ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حکومت کرنے والوں کو عرش کا سایہ دے گا۔ آپ کے پاس حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو عرش کا سایہ دوں گا۔ جو دنیا میں حکومت ہو، جس کے پاس حکومت ہے، یقیناً میں اس کو عرش کا سایہ دوں گا، لیکن حکومت رہنے کے بعد اگر وہ عوام سے، لوگوں سے دھوکہ دھڑی کرتے رہے، لوگوں سے اور اپنے عوام کو مارتے رہے، اس پر ظلم کرتے رہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دے رکھی ہے، لیکن موت آنے تک اپنے لوگوں سے وہ غلطی کر رہا ہے، اپنے عوام کو مار رہا ہے، عوام پر ظلم کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو اپنے عوام کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، عوام کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھیے، ظلم کر رہا، حکومت آ جانے کے بعد عوام کو، لوگوں کو بھول جاتے، رعایت کو بھول جاتے ہیں، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون کون سے وعدہ کیا ہے۔ چلیے ہندوستان کے حالات کو دیکھیے، ہندوستان میں وقت ایسا تھا، یعنی ابھی دیکھیے ہندوستان میں ظالم حکمراں مسلط ہے اور مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ہم خاص کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ظالم حکمراں مسلط ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اپنے لوگوں پر، رعایا پر، یعنی عوام پر ظلم کرے، ایسے لوگ کبھی جہنم
میں نہیں جا سکتا، بلکہ نرک میں، جہنم میں یعنی نار میں ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم کے اندر اس انسان کو ڈالا جائے گا، اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا جس کے پاس حکومت ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں سے وعدہ کیا اور وہ بھول گیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس حکومت ہے تو وہ سچائی سے اور صحیح طریقے سے کرے جو نبی نے تعلیم دی ہے۔ نبی نے جو بات بتائی ہے ہمیں کرنا چاہیے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نبی کو دیکھیے، ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور دونوں نے لڑائی ہونے کے بعد یہودی کہنے لگا چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے چلو محمد رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، لیکن جو مسلمان تھا وہ منافق تھا، یعنی وہ رسول کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن پیچھے سے رسول کو مارنے کی پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ وہ منافق کیا کہنے لگا، چلو تمہارا بادشاہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اور انصاف کرواتے ہیں۔ لیکن یہودی کو معلوم تھا، یہودی کو پتہ تھا یہ جو کعب بن اشرف ہے اگر پیسہ دے دیا جائے تو وہ فیصلے کو چینج کر دیتے ہیں، جس کے حق میں وہ فیصلہ کرنا چاہیے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان کے ساتھ بار بار مسلمان سے کہنے لگا چلو محمد الرسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، محمد کے پاس ہم چلتے ہیں۔ جب بہت زیادہ ضد کی تو وہ تیار ہو گئے کیونکہ وہ مسلمان تھا، چلو چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں بیٹھیے، دونوں آ گئے اور آنے کے بعد دونوں بیٹھے۔ نبی نے فرمایا کیا ہوا بتائیے، دونوں نے بیان دی، اپنی باتیں بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد جو فیصلہ تھا مسلمانوں کے حق میں کیا ہے وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں تھا، اس کے حق میں کر دیا۔ لیکن یہودی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد اس یہودی سے کہتا ہے ارے محمد بھی تو ایک انسان ہے، اس سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، چلو ہم اس راستے سے گزریں گے، عمر کا بھی مکان ہے، عمر کا بھی گھر ہے، اس سے بھی ہم فیصلہ کرواتے ہیں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ یہودی کو یہ پتہ تھا، یہودی کو یہ معلوم تھا محمد الرسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اور محمد کے ماننے والے عمر بھی ہے، حضرت عمر کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اب دونوں عمر کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ عمر نے کہا کیا بات آئی ہے، دونوں گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ عمر نے کہا بیٹھیے کیا بات ہے بتائیے۔ وہ یہودی کہنے لگا ابھی میں محمد الرسول اللہ کے پاس سے ہم دونوں آ رہے ہیں، ہم دونوں لڑنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کروائیں، فیصلہ کروائیں، لیکن جو فیصلہ تھا وہ میرے حق میں کیا ہے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ مان نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول یعنی رسول کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ بات سننے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تلوار نکلتے ہیں، تلوار نکل کر لائیں اور لانے کے بعد وہ مسلمان سر دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں اور چیخ پڑتے کہتے ہیں مکہ والو جو نبی کو مانے نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو نبی کے فیصلے پر یعنی فیصلے پر جو تسلی نہ ہو، جس کو یہ تسلیم نہ ہو، محمد الرسول اللہ اس کو فیصلہ کر دیے لیکن اس کو یہ تسلیم نہیں ہے کہ محمد کی انصاف کرے ہوئی باتیں میں نہیں لے سکتا، وہ دنیا میں جینے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ نبی کو ماننے والے نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمر نے اس کو مار دیا، عمر نے اس کو ختم کر دیا، عمر نے اس کو دنیا سے مٹا دیا۔ یہ بات چاروں طرف پھیل گئی، لوگ کہنے لگے حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا، مسلمان کو بھی ختم کر دیا، وہ تو ایمان والا تھا۔ لیکن جب یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، نبی نے عمر سے کہا عمر تم نے فلاں مسلمان کو مار دیا کیوں؟ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں اسے کیوں نہ ماروں، اس کو میں دنیا میں کیوں رکھوں جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ ارے دنیا میں رہنے کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں جی سکتے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائے گئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں کہتے، چلے جاتے ہیں۔
دیکھیے یہودی محمد الرسول اللہ کے پاس انصاف کے لیے آئے، یہودی بھی مسلمان بھی اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اس کا فیصلہ مسلمانوں کی طرف کر دیتے، لیکن حق جو ہے وہی نبی نے بتائے ہیں۔ آج کا حکمران ہے، آج کا جج لوگ ہیں جو پیسے کے لیے فیصلے کو چینج کر دیتے ہیں، فیصلے کو ایک طرف سے دوسرے طرف کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے ہمارے ملک میں ظالم حکمراں مسلط ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ایسا کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ بھیانک جگہ میں ہوگا، اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ کی پیاری کتاب یعنی بھگوت گیتا جو کتاب مشہور ہے، اور یہ کتاب اکثر عدالت میں اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، وہ کتاب یہ بات بتا رہی ہے کہ پاپشٹھاستی امروپم بھینکرم، پاپ کرنے والوں کا انجام بھینکر ہوگا۔ اب پاپ نہ کریں، پاپ کرنے سے بچیں، اب پاپ کریں گے تو انجام بھینکر ہوگا۔ میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیے آج مسلمانوں پر وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو کیا بولا جائے۔ مسلمانوں پر ظلم نہ کرو، یہ حجاج جیسے ظالم حکمراں ہے، حجاج جیسے ظالم حکمراں مسلمانوں ہم پر اور آپ پر مسلط ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم حکمراں گزرے ہیں، اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروائے۔ جب یہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے زمانے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اس کے پاس آ کر لوگ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسن بصری، حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہا ہے، کیا کیا جائے، اس کے ظلم سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، حجاج بن یوسف کے ظلم سے کیسے بچا جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج بن یوسف اگر ہم پر اور آپ پر ظلم کر رہا ہے تو یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو مسلمان بھی غلطی کرتے، نماز سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اس لیے ظالم حکمراں مسلط ہیں، لیکن انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کرنے والا حکمران کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے انسان کو اپنا عرش کا سایہ دوں گا جس کے پاس حکومت ہے، اور جب بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، کسی کے حق میں نہیں، اپنے حق میں نہیں، صحیح بات کو بولتا ہے، جو غلط ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے دوسرا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، او نوجوان، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، یعنی وہ جوان جس نے اپنی عبادت کی، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جوانی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جوانی دی ہے۔ اس جوانی میں اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس جوانی میں ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے تو ہم اور آپ ناکام ہیں، کیونکہ یہ جو بچپنا ہے یہ بھی کمزوری کا دور ہے، بڑھاپا ہے وہی تو بچپنا ہے، بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، کمزور انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جوانی کا دور عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے جوان بنایا، یعنی پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا۔ اللہ رب العالمین نے تین دور کی بات کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف، میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، یعنی اس کمزوری سے مراد بچپنا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنے ماں کو بلائے، وہ اپنے ابو کو بلائے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائے، وہ کھانا مانگ سکے۔ بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ قضائے حاجت کے لیے جا نہیں سکتا، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، وہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة، یعنی پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، پھر انسان
انسانوں کو طاقتور بنایا، پھر انسانوں کو جوان بنایا۔ اب انسان جوان ہے، بچپنوں کے بعد جوان ہے، اب انسان جوان ہے، جوانی میں پہنچ چکا ہے انسان، اب جوانی کی عمر میں، اب کمزوری کا دور نہیں ہے بلکہ جوان ہے۔ اگر اس جوانی میں انسان چاہے تو اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، رب کو پکار سکتا ہے، مالک کو پکار سکتا ہے۔ لیکن آج جوانوں کو دیکھیے، جوان شراب کے اڈوں پر ہے، جوان یعنی نشے کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوئے کے اڈوں پر جوان ہے، فلمی دنیا میں جوان ہے، کرکٹر میں جوان ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں جوان آج آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا جوانی اللہ تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ہر جوان سے سوال کرے گا، میں نے تمہیں جوانی دی، بتاؤ تم نے جوانی کیا کیا، بتاؤ تم نے جوانی کہاں گزار کر آئے ہو۔ جوانی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کو ہم زحمت بنا رہے ہیں۔ نعمت نہیں ہے، جوانی میں ہم شراب کے اڈوں پر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، اب بڑھاپا آ گیا، انسان کمزور بن گیا، انسان کمزور بن گیا۔ جو جوانی میں طاقت تھی بڑھاپے میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جوانی میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، جوانی میں اپنے مالک کو یاد کرنا ہے۔ مسلمانوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جوان کو دیکھیے، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مسجدوں میں پکارا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں آؤ مسجدوں میں آؤ اور اللہ کو پکارو، لیکن جوان کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں اور گندی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، تمہیں ان کاموں سے بچنا ہے، تمہیں ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ نوجوانوں، جوانی کی قدر کرو، ورنہ یہ جو جوانی ہے تمہیں حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اس جوانی کے بارے میں ایک ایک کر کے تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے جوانی میں کیا کیا؟ ہر دور، ہر چیزوں کے بارے میں تمہیں بتانا پڑے گا۔ یہ جوانی عظیم نعمت ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں کو دیکھیے، مسلمان نوجوان موبائلوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے اور گندی چیزوں کا عادی ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی ایک عظیم نعمت ہے اور نعمت کو آپ برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس لیے اس جوانی کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ نوجوانوں، اگر آپ نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جو جوانی میں اللہ کو پکارتا ہو، جو جوانی میں اپنے رب کو پکارتا ہو، جو جوانی میں اپنے مالک کو پکارتا ہو۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تیسرا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی عرش کا سایہ پانے والا ہے، وہ انسان عرش کا سایہ پانے والا ہے جو مسجد سے جس کا دل اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، جو مسجد سے محبت کرتا ہو، جو مسجد میں جاتا ہو، اللہ کو پکارتا ہو، اپنے رب کو پکارتا ہو، اپنے مالک کو پکارتا ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسجد سے کوئی محبت نہیں۔ آج مسجدیں بن رہی ہیں اور بہت زیادہ بڑی بڑی مسجدیں بن رہی ہیں، اس میں نماز پڑھنے والے مٹھی بھر ہیں۔ نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے صرف جمعہ کے دن آپ کو ملے گا کہ مسجد بھر کر لوگ آتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی پھر بھی وہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بول نہ دے کہ تم جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا ہے، آپ اللہ کو پکارتے رہیں، مسجد سے محبت کریں۔ اب یہ نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم مسجد سے پیار کرتے ہیں، دان و خیرت کرتے ہیں، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، یعنی دان و خیرت کرتے ہیں، ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ مسجدیں بنوائیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نماز بھی پڑھیں۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، جب حی علی الفلاح کی آواز آئے تو آپ دوڑ پڑیں، کیونکہ آپ کو پکارا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ انسان دنیا میں کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے، دنیا میں پیسہ والا بننا چاہتا ہے، دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسہ والا بن جاؤں، امیر بن جاؤں،
بہت زیادہ پیسہ والا بن جاؤں، پیسہ کم نہ ہو، لیکن دنیا میں یہ نہیں سوچتا کہ میں دنیا بناؤں، آخرت کو بھی بنانا پڑے گا، آخرت کے دن بھی مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کو پکارتے رہنا ہے، اپنے رب کو پکارتے رہنا ہے، اپنے مالک کو پکارتے رہنا ہے۔ مسلمانوں، تم مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ مسجد آنے سے تمہیں کون روک رہا ہے؟ کیا تمہیں کوئی منع کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ کو تو تم پکارو، رب کو تم پکارو۔ اگر تم رب کے قریب رہو گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ رب کے قریب سجدے کے حالات میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، سر جھکا رہا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، وہ رب کے قریب جا رہا ہے، اپنے مالک کے قریب جا رہا ہے، اپنے پروردگار کے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سجدے کے حالات میں رب کے قریب کر دینے والی ہے، اس لیے مسجد سے محبت کرے، آ جائیں مسجد میں نماز پڑھا کریں۔ ہاں، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب ظہر کے انتظار کرنا ہے، کام کرنے کے لیے جائیں، آپ کام کرتے رہیں، کوئی روک نہیں رہا ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن ظہر کا ٹائم آ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ ہاں، ظہر کی نماز ہو گئی ہے، اب عصر کی بھی نماز پڑھا کریں، عصر کی نماز ہو گئی ہے، اب کام کریں، لیکن آپ مغرب کی بھی نماز پڑھ لیا کریں، عشاء کی بھی نماز پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں۔ آپ کو یہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے ہم دور ہیں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہم مسجد سے کیسے محبت کریں؟ مسجد میں کیوں جائیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے ہمیں کیا ملے گا۔ نہیں، مسجد میں جایا کرے، اللہ کو پکارا کرے، اپنے رب کو پکارے۔ سب سے قریب کر دینے والی چیز نماز ہے، مسجد ہے، اور یہ پاک جگہ ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے۔ آج لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں۔ دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ جناب اگر میں مسجد میں آ جاؤں تو مجھے نماز پڑھنا پڑے گا، مجھے نمازی بننا پڑے گا، ورنہ مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں آیا کریں اور نماز پڑھے۔ اب نماز سے کیوں دور ہے؟ کیا نماز سے دشمنی ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے؟ مٹھی بھر لوگ ہیں، دیکھیے مسجد میں آپ فجر کے وقت آ کر دیکھیں، 2 سے 4-5 لوگ ملیں گے آپ کو، اور وہ لوگ جو بستر سے اٹھ کر کسی طرح مسجد میں پہنچا ہو۔ ایسا نہ کریں۔ جوان بھی نماز پڑھے اور اللہ کو پکارے، جوان بھی مسجد میں آنے کی کوشش کرے، رب کو پکارنے کی کوشش کرے۔ کیا آپ پر موت نہیں آئے گی؟ کیا آپ نہیں مریں گے؟ کیا آپ نہیں مریں گے؟ موت نہیں آئے گی، سب کو مرنا ہے۔ قرآن نے کہا کوئی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر انسان کو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسانوں پر موت آنی ہے، اس کو مرنا ہے، اور کب اور کس جگہ پر وہ مرے گا یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن کریم اٹھائے اللہ فرماتے ہیں کہ 5 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہاں مرے گا کسی کو پتہ نہیں، کس جگہ پر مرے گا اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی انسان کو پتہ نہیں، اللہ کے سوا کسی انسان کو معلوم نہیں کہ کس زمین پر مرنے والا ہے، ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر، یا آپ کے گھر میں یا گھر سے باہر، کس جگہ پر مرنے والا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ کو خبر ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ مسجد سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جو مسجد سے محبت کرتا ہو، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، مسجد سے محبت کرتا ہو۔ آئیے چوتھا آدمی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اور جب وہ دونوں جدا ہو رہا ہے، اور جب دونوں الگ ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دونوں الگ ہو رہا ہے، وہ دونوں جدا ہو رہا ہے، وہ دونوں چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے اپنے علاقے میں لوٹ رہا ہے، جا رہا ہے۔ محبت کی تو دونوں اللہ کی رضا کے لیے، پیار کی تو دونوں پیار کیا تو دونوں اللہ کی رضا کے لیے، محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، اب جدا ہو رہا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔
بس یہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے اور کیا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے اللہ راضی ہے تو اور کیا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور جب جدا ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کر رہے اس کے لیے انعام کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، آپ اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یعنی بھائی سے ملنے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں کہ چلو میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے مقرر کر دیا، ایک فرشتے مقرر ہے وہ انسان کے شکل میں۔ وہ بیچ راستے میں جب وہ وہاں سے گزرا وہ آدمی اس سے سوال کرتے فرشتے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس علاقے میں جا رہا ہوں، یہاں ایک میرا بھائی رہتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسا بھائی، وہ سگا بھائی ہے؟ وہ جواب دیتا نہیں، سگا بھائی نہیں ہے۔ تو کیوں جا رہے ہو؟ کہ احسان مند کیا تھا، تم پر کوئی احسان کیا تھا، وہی بھائی ہے تمہارا؟ کہا کہ نہیں، وہ میرا احسان بھی نہیں کیا تھا، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور میں نے پیار کرتا ہوں اور میں محبت اس لیے کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں پیار اس لیے کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پیار و محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کو یعنی خوش کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں تو آپ سے بھی اللہ راضی ہے، آپ سے بھی اللہ راضی ہے، آپ سے بھی اللہ خوش ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو اور جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اسے جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور نبی نے بھی یہی تعلیم دی اور نبی نے یہی بتایا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نبی کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور نبی سے گفتگو کر رہا ہے، نبی سے بات کر رہا ہے اور نبی بھی اس سے بات کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی ان دونوں یعنی نبی کے آگے سے گزرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو آدمی گزرا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں اور بہت زیادہ عشق کرتا ہوں اور بہت زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں کیا تم اس سے محبت کرتے ہو، کیا تم اس سے پیار کرتے ہو، کیا تم نے اسے کبھی بتایا، کیا تم نے اسے کبھی بولا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم نے اس سے کبھی جا کر یہ بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں، میں نے کبھی نہیں بتایا، میں زندگی میں اسے کبھی نہیں بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نبی بتاتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے جاؤ جاؤ اس کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جب یہ تم بتا دو گے اس محبت میں بڑھوتری ہوگی، اور جب تم بتاؤ گے اور محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی اور یہ محبت قائم رہے تو اللہ بھی راضی رہتا ہے، وہ اللہ بھی راضی ہے، وہ اللہ بھی خوش ہے۔ لیکن یہی انسان اگر دشمنی ہے، ایک انسان دوسرے طرف، دوسرا انسان دوسرے طرف، چاروں طرف بٹے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں کو چاہیے کہ مل جل کر رہیں، ورنہ ایسا انسان برباد ہے، ایسا انسان برباد ہے، ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کبھی کامیابی کے راستے پر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ دونوں محبت نہ کرے، جب تک کہ وہ دونوں عشق نہ کرے، پیار نہ کرے۔ تو ہمیں محبت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام بھی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک کے پاس، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ یہ محبت میں بہت زیادہ کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں یقیناً آپ محبت کرتے ہیں، سچ میں آپ محبت کر رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہاں اے معاذ ابن مالک، میں معاذ ابن جبل میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ سچ میں مجھ سے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ سچ میں
مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت عرش کا سایہ دے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے ہم دونوں کو محبت کرتے رہنا ہے۔ سچ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، جو ایک دوسرے سے محبت کرے، جو ایک دوسرے سے پیار کرے، اسے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ محبت کرنے کا وظیفہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے عشق کریں۔ آج ہم کرتے ہیں نہیں، عشق نہیں، پیار نہیں۔ مسلمانوں میں نفرت بہت زیادہ ہے، نفرت بہت زیادہ ہے، پیار نہیں ہے۔ نفرت کرنے میں آگے ہیں، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کر دینا، مٹا دینا، یہ عام ہے، یہ عام بات ہے، لیکن محبت کرنا نہیں ہے کہ اس سے میں محبت کروں، پیار کروں، اس سے اپنے جان سے لگاؤں۔ وہ میرا مسلمان بھائی ہے تو چلو میں اس سے گلے لگاتا ہوں، یہ نہیں، ارے وہ تو غریب ہے میں اس سے گلے لگاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ بولتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے، وہ پیار صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو ایسے انسان کو میں عرش کا سایہ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو میں عرش کا سایہ دوں گا۔ اب آئیے دیکھیے پانچواں آدمی کون ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ، وہ آدمی جسے ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، وہ عورت بلا رہی ہے کہ آئیے مجھ سے صحبت کیجئے، زنا کیجئے، آئیے مجھ سے مل لیجئے، ہاں یہ جو خواہش آپ مٹا لیجئے، آئیے میرے ساتھ۔ لیکن وہ نوجوان اور اس عورت کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس جوان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے انی اخاف اللہ، اللہ کا بنا، اللہ کا بنا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اس کے آپ کے پاس کبھی جاؤں گا نہیں، آپ کے پاس میں نہیں جا سکتا، میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتا اللہ کا پناہ میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کا پناہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، وہ لڑکیوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا ہے؟ لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور آج ایک فتنہ ہے ہمارے سماج میں، مسلمان معاشرے میں ایک فتنہ ہے، دیکھیے وہ موبائل کا فتنہ ہے۔ اس موبائل سے بات کرتے ہیں، یہ موبائل رحمت بھی ہے تو زحمت بھی ہے۔ یہ موبائل آج دیکھیے مسلمان کیا کر رہا ہے، مسلمان نوجوان لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے اور رات رات بھر چیٹنگ کر رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے پوری رات باتیں ہو رہی ہے، ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے، پھر وہ لڑکی سے مل بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان نہیں، جب وہ تنہائی میں رہے تب بھی اللہ سے ڈریں، وہ جب لوگوں کے سامنے رہے تب بھی اللہ سے ڈریں، تنہائی میں لوگ رہے تب بھی اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا جاؤ تم جنتی ہو، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جو پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آنے والا انسان، لیکن وہ جہنمی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ نیک کام تو کرتا ہوگا، لیکن تنہائی میں جانے کے بعد برائی پہ برائی کرتا ہوں، برائی پہ برائی کرتے جاتا ہوں، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، یعنی تم عرش کا سایہ چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بیٹھا لو۔ نوجوانوں کے جو تم چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک سے تم باتیں کرتے ہو، چھوڑ دو غیر لڑکیوں سے باتیں کرنا، غیر مردوں سے باتیں، میری ماؤں بہنوں، غیر مردوں سے باتیں کرنا تم چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں ڈال لو، اللہ کا خوف اپنے اندر ڈال لو۔ کامیابی چاہتے ہو اللہ سے ڈرو، کوئی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس یہی کہنا ہے اللہ کا پناہ، اللہ کا ڈر ہے، دل میں اللہ کا ڈر اپنے ڈال لو۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، یہی تو کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے مامون رشید کو دیکھیے، ایک بادشاہ گزرے ہیں،
بادشاہ، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اس کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ دیکھیے اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام عباس تھا، وہ اپنے لوگوں کو لے کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی زمین پڑی ہوئی ہے اور اس پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ اس نے جھونپڑی کو توڑنے کا حکم دیا اور اس نے زمین کو اپنے اندر کر لیا، زمین پر وہ رہنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت کی زمین تھی، وہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یہ گھر کہاں چل گیا؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے گھر کہاں گیا؟ لوگوں سے وہ عورت پوچھتی بھی ہے کیا معاملہ ہے، لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں بتاتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی نے گھر کو توڑ دیا ہے، بادشاہ کا لڑکا آیا گھر کو توڑ دیا ہے۔ وہ آ کر لڑکا کے پاس آتی ہے اور آ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے بیٹا زمین چھوڑ دو، میں اکیلی ہوں، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے جو مجھے کھلائے، مجھے مانگ کر کھانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا، مانتا نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ اس کے والد کے پاس چلے جاؤ۔ جب والد کے پاس وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور جا کر کہنے لگتی ہے اے مامون رشید، اے مامون رشید سنو، تم وقت کا بادشاہ ہو، لیکن میرے پاس ایک تھوڑی سی زمین تھی اور زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، کوئی بیٹھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین مجھے لوٹا دے، وہ زمین میرے پاس آ جائے۔ جب یہ بات کہی تو مامون رشید غصے میں آ جاتے اور کہتے وزیر کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور اس کو پکڑ کر لاؤ۔ لیکن وہ بوڑھی عورت کہنے لگتی ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکا آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ جب وہ لوٹ کر موڑ کر دیکھا تو اپنا بیٹا عباس تھا، اسے حکم دیا کہ جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، دونوں سے سوال کیا، اپنے بیٹے سے جب پوچھا تو وہ رک رک کر بیان دے رہا ہے، جب وہ کچھ بول رہا ہے تو رک رک کر کہہ رہا ہے، لیکن جب عورت کی باری آئی تو بلند آواز میں بول رہی ہے۔ یہی کو اس بات کو دیکھ کر وزیر بھی ٹوکتے ہیں، وزیر بھی کہتے ہیں اماں جان، بوڑھی اماں آپ آواز کو بلند نہ کریں، بادشاہ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ لیکن بادشاہ مامون رشید کہتے ہیں نہیں، آج روکو نہیں، آج روکنے کا دن نہیں ہے، بولنے دو، وہ جو بول رہی ہے اسے بولنے دو۔ یہاں تک کہ فیصلہ جو ہوا اپنے بیٹوں پر بھی، یعنی بیٹوں پر بھی ظلم کیا، جو سزا ہے اسے دیا، ظلم نہیں کیا، اس جو سزا ہے اس کو سزا دی اور زمین لوٹا دی، گھر بنائے اور گھر بنا کر دے دیے کہ جاؤ۔ اور کہنے لگا لوگوں اگر میں اس کے ڈر سے اپنے بیٹے کے حق میں فیصلے کو ڈال دیتا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوتا، میں کیسے جواب دیتا، اس رب کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف ہر انسان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کو دنیا میں برائی کی طرف کبھی نہیں جانے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرے، خوف پیدا کریں، کامیابی کا راستہ یہ کہ اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ آئیے دیکھیے چھٹا انسان کون ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقٍ فَأَخْفَاهَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی، وہ انسان جو صدقہ کرے تو خفیہ طور سے کرے، یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہے، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا صدقہ کیا خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں نام سے بول دو کہ فلاں جگہ پر اس نے مسجد بنوائی، بول دو کہ وہاں پر اس نے مدرسہ بنوائے، ایسا کام نہ کرے، اعلان کروائے لیکن دکھاوے کے لیے صدقہ نہ کرے، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا، 3 انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن اس پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان میں ایک انسان یہ بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا لیکن دکھاوے کے لیے، اللہ اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا یہ جو مال و دولت میں نے تمہیں دے رکھی ہے تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ میں نے لوگوں میں صدقہ کیا، لوگوں میں نے بانٹ دیا۔ اللہ کہتا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مسجد بنوائی، ہاں تو نے مدرسہ بنوائے لیکن دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں جگہ پر اس نے مسجدیں بنوائیں، فلاں جگہ پر اس نے مدرسہ بنوائے۔ اللہ تعالیٰ سے حکم دے گا جاؤ تم جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو ریاکاری کو شامل نہ کرے، صدقہ کرے تو خفیہ طور سے کرے، بہتر ہے، یعنی صدقہ کرے تو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو خبر
برابر نہ ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے دیکھیے ساتواں انسان کون ہوگا، آخری شخص۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی، وہ انسان جو رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے کرتے وہ رو پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور اللہ سے دعا کرے، اپنے رب سے دعا کرے، اپنے مالک سے دعا کرے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 7 طریقے کے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کاموں میں سے ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ عرش کا سایہ حاصل کریں، تاکہ قیامت کے دن وہ پسینے میں ڈوبتا ہوا نہ ملے، وہ پسینے میں نہ ڈوب جائیں، یعنی وہ برباد نہ ہو، ہم اور آپ برباد نہ ہو، وہ دور رہے، بچ کر رہے۔ عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کاموں کو کرنا پڑے گا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو عرش کے سائے میں، اللہ تعالی ہمیں عرش کے سائے میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔